والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی بیٹیوں اور شاہین صف طالبات، السلام علیکم۔ آج کل آپ کے سکول میں اقبال ویک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور یقیناً آپ سب نے ان دنوں میں علامہ اقبال کی شاعری، ان کے کلام اور ان کے شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہی حاصل کی ہوگی۔ میں آج آپ کے سامنے علامہ اقبال کے چند وہ پیغامات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے قرآن و حدیث سے مستعار لیے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو جو پیغام دینا چاہا ہے، ان میں سے چند پیغامات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اور بہت ہی اہم پیغام جو اقبال نے شیئر کیا، وہ انہوں نے واقعہ معراج کی طرف جو اشارہ کیا ہے، اصل میں اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش قسمتی کا پیغام ہے۔ اقبال نے کہا، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے افلاک۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ یقیناً واقعہ معراج سے آپ سب واقف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مسجد الحرام سے مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، بیت المقدس، وہاں پہنچایا، اور پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں کے بھی اوپر سدرۃ المنتہا کی بھی بلندیوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلائے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ تو اسی بات کی طرف علامہ اقبال اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے افلاک، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید البشر ہیں، تمام انسانیت کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ کو ساتوں آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کے آسمانوں کی بلندیوں پر بھی نیچے چھوڑ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بھی بلندیوں پر پہنچے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں خوش قسمتی کا پیغام یہ ہے کہ ہم اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں جو ساتوں آسمانوں کی بلندیوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا، جہاں سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین نے بھی جانے سے انکار کر دیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے ہیں۔ آج سائنسدان جتنی مرضی ترقی کر لیں، وہ پہلے آسمان کی بلندیوں کو چھونا تو دور کی بات ہے، پہلے آسمان کی بلندیوں کو جان بھی نہیں سکتے کتنی بلندیوں پہ پہلا آسمان، لیکن ہم اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں جو ساتوں آسمانوں کی بلندیوں پر بھی سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ سے ملاقات کر کے آئے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اتنی رفتوں اور بلندیوں اور عظمتوں والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے جو پیغام دیا ہے وہ بھی بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کے عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں۔
اسی بات کو علامہ نے اپنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہمارا ایمان بھی نامکمل، مسلمان کی شخصیت بھی نامکمل، یہاں تک کہ انسانیت بھی نامکمل ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں نہ رکھا جائے۔ اس لیے یہ بات بھی سامنے رکھیے گا کہ اس وقت پوری دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہے۔ بیٹے یہ بات غور سے سنیے گا، اس وقت پوری دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہے۔ ایک طرف سارا عالم اسلام ہے اور دوسری طرف سارا عالم کفر ہے۔ عالم اسلام وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، آپ سے محبت کا دم کرتا ہے اور آپ کی اطاعت اور پیروی کو اختیار کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس سارا عالم کفر وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے اور آپ سے بغض اور نفرت رکھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ عالم کفر یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح امت مسلمہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ناطہ کمزور کر دیا جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ علامہ اقبال نے جو مسلمان کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں جو روح محمد ہے یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ مسلمان کی طاقت کا سرچشمہ اور مسلمان کے سچے ہونے کی دلیل اور نشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے سارا عالم کفر یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امت مسلمہ کا تعلق کمزور کر دیا جائے۔ لیکن ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ناطے اور تعلق کو اتنا مضبوط کر لیں کہ سارے عالم کفر کی سازشیں ناکام ہو کے رہ جائیں اور وہ نیست و نابود ہو کے رہ جائے اور امت مسلمہ ہمیشہ کے لیے تابندہ و پائندہ ہو جائے۔ اور پھر قرآن مجید کے بارے میں جو علامہ اقبال نے بات کہی، گر تو می خائی مسلمہ زیستن، گر تو می خائی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مسلمان کی زندگی قرآن کے بغیر ناممکن ہے، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، نامکمل نہیں بلکہ مسلمان کی زندگی قرآن مجید کے بغیر ناممکن ہے۔ اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا تھا، جسے ہمیشہ کے لیے اپنے پلے باندھ کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تزلوا کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اللہ کے رسول کی سنت۔ اس لیے امت مسلمہ کی بیٹیوں اور شاہین صرف طالبات ہمارے لیے طاقت کا سرچشمہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑ لیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت کا سرچشمہ بھی ہے اور مسلمان کے سچے ہونے کی دلیل اور نشانی بھی۔ اور عالم کفر تو ہمیں توڑنا چاہتا ہے اور اقبال ہمیں اخوت کا پیغام دے رہے ہیں، اقبال ہمیں اخوت کا درس دے رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فرامانی۔ قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اسی پیغام کو دیکھیے تو صحیح کہ علامہ اقبال نے کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کر دیا۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ اس لیے محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے، اخوت کے ذریعے سے آپس میں مل کر اتحاد و اتفاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ پہلے حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد ان اشتکا شیئا منہ علم ذلک فی سائر جسدہ۔ مومن مومن کا بھائی ہے جیسا کہ جسم واحد اس کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے جو کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ اس لیے اخوت یہ ہے، اور مسلمان کی مثال یہ ہے کہ گویا کہ ایک جسم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے دانت میں درد ہو جائے تو ہم مکمل بےتاب اور بے چین نہیں ہو جاتے؟ پورا جسم ہمارا اس تکلیف کو کیا محسوس نہیں کرتا؟ حالانکہ دانت کیا معمولی سی چیز ہے۔ اسی طرح ہمارے سر میں درد ہو جائے، اب سر میں درد کیا کوئی معمولی سی حیثیت رکھتا ہے، لیکن پورا جسم ہمارا بے چین اور بےتاب ہو جاتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور فوراً سے اقدامات کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا یہ سر کا درد یا دانت کا درد دور ہو جائے۔ تو پورے مسلمانوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے امت مسلمہ پوری دنیا پر پھیلی ہوئی ہے، اگر ترکی میں رہنے والا یا افغانستان میں بسنے والا کوئی مسلمان تکلیف میں ہے تو پورے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کریں، یہ اخوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پیغام۔ اور اسی پیغام کو اقبال نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اس لیے آپس میں محبت و اتفاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کہ جب ایک بندہ مومن اپنے مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے تو وہ انتہائی رحم دل ہوتا ہے اور کافروں کے لیے سخت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان پر ایمان لانے والے کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل۔ اس لیے ہمیں آپس میں رحم دلی کے جذبے کو اپنانا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹنی ہوں گی۔ تمام گروہوں کو نسلی بنیادوں پر، رنگ و نسل کی بنیاد پہ یا مسلک اور فرقے کی بنیاد پہ ہمیں ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہونا، بلکہ ہمیں جڑ کے رہنا ہے، ہمیں آپس میں رحم دلی اور محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ یہی اقبال کا پیغام ہے جسے آج سب سے زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور آخری پیغام جو خاص طور پہ آج میں محسوس کرتا ہوں کہ نوجوان نسل کو کنوے کرنے کی بہت ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کی جائے، بری صحبت سے دور رہا جائے، اچھے اچھے دوست بنائے جائیں اور برے لوگوں سے دور رہا جائے، کیونکہ کہا جاتا ہے a friend is known by the company he keeps۔ دوست اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، اور اردو کا محاورہ بھی ہے تخم تاثیر صحبت کا اثر، کہ انسان کی شخصیت پہ اس کی صحبت کا اثر لازمی طور پہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سب اچھے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھوں کو دوست بنائیں،
علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی، کہ وہ شاہین جو کرگسوں میں پلا ہو اور خود کو دھوکہ دے رہا ہے، اسے کیا خبر کہ میرے خاندان کے راہ و رسم کیا ہے، میرے خاندان کی عزت اور شان و شوکت کیا ہے۔ وہ شاہین سے تو واقف ہے نا آپ سب۔ علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو شاہین صفت بنانے کی خواب دیکھا ہے، شاہین صفت بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تو شاہین وہ کمال پرندہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اونچی اڑان اڑتا ہے، وہ کبھی حرام نہیں کھاتا، وہ کبھی اپنے شکار کے لیے زمین کی طرف نگاہیں نہیں دوڑاتا، بلکہ وہ آسمان کی بلندیوں پر نگاہیں دوڑاتا ہے اور وہیں پہ اپنا شکار ڈھونڈتا ہے، اور کبھی کسی کے شکار کیے ہوئے پہ وہ منہ نہیں مارتا۔ گویا کہ شاہین اونچی اڑان اڑنے والا اور اپنے رزق کے معاملے میں بہت ہی زیادہ چوکنے ہوتا ہے، بہت ہی کیئرفل ہوتا ہے، اور اقبال بہت ہی اعلیٰ صفات، جو شاہین بہت ہی اعلیٰ صفات کا مالک ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ وہ شاہین جو کرگسوں میں پلا ہو۔ اب کرگس وہ پرندہ ہے جو مردار کھاتا ہے، جو اپنے رزق کے لیے ہمیشہ زمین کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے، اس کی نگاہ اونچی نہیں ہوتی، اس کے گول، اس کی اچیومنٹس اونچی نہیں ہوتی، اس لیے ہمیشہ وہ زمین کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے، وہ پستی اور ذلالت کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں شاہین اچیومنٹس رکھتا ہے، وہ گول اچیو کرنا چاہتا ہے، اس کے مقاصد، اس کی منزل بہت اونچی ہے، اس کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر شاہین صرف طالبات کرگسوں میں پلیں گی، کرگسوں کے ساتھ دوستی اختیار کریں گی، تو وہ بھول جائیں گی کہ ان کی خاندان کی شان و شوکت کیا ہے، ان کے خاندان کے راہ و رسم کیا ہے، وہ سب کچھ بھول جائے گی۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اچھوں کو دوست بنایا جائے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول نے جس خوبصورت پیرائے میں بیان کیا، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، اس لیے دیکھ لیا کرو کہ تم کسے دوست بنا رہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اچھوں کو دوست بنایا جائے، تاکہ اچھوں کی صحبت میں رہ کر ہمارے اندر بھی اچھے اوصاف اور کمالات آئیں، اور ہم ایک اچھے انسان کی حیثیت سے، ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں۔ اس لیے ایک بہت بڑا میسج وہ یہ ہے کہ آپ سب ایسے اسٹوڈنٹس بن جائیں کہ آپ کے ٹیچرز کہیں کہ اس جیسا کوئی اور اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ آپ ایسے بچے بنے کہ آپ کے والدین کہیں کہ اس جیسا میرا کوئی اور بیٹی نہیں ہے۔ آپ ایسے شہری بنے کہ آپ کے محلے اور گرد و نواح میں رہنے والے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس جیسا شہری اور اس جیسی بیٹی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ اس بات کو، پیغام کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر کوئی اپنی اپنی ذات میں ایسی اعلیٰ صفات اور کمالات پیدا کرے جس کے ذریعے سے وہ ایک بہترین انسان اور بہترین مسلمان رہ کر اپنی زندگی کو گزار سکے۔ قرآن مجید کا بھی پیغام یہی ہے، اللہ کے رسول کا بھی پیغام یہی ہے، اور اقبال نے بھی اسی پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پیغامات کو اپنے سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی اور اپنے معاشرے کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔